صاحب صدقات، صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا ذکر ہے۔ نمبر 1 فقراء اور مساکین۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، 2 وقت کا کھانا بھی نہ ہو۔ مانگنے والے کو فقیر، مانگنے والے کو فقیر نہیں ہے۔ یہ تو آج کا تو کاروبار جو ہے ہمارے آپ کے مسائل و حل مفتی محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتاویٰ کی کتاب ہے، 7 سے 8 جلدوں میں، اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ 2 سے 3 ورقوں کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے پیشہ ور لوگوں کو دینے کے بارے میں۔ اس کو دلائل کے ساتھ انہوں نے آج کل تو فقیر سر پہ ٹوپی رکھ کر اور چہرے پر داڑھی سے جا کر مدرسے کے نام پر بھی کاروبار چلے، 99% جو ہے کاروبار چل رہا ہے، جبکہ ہمارے جو وفاق المدارس العربیہ پاکستان ہے، پورے پاکستان کا بلکہ پوری دنیا میں، اس میں جو ناظم اعلیٰ ہے، صدر ہے شیخ قاری محمد حنیف جلندری کا، ان کی طرف سے سختی سے منع ہے کہ یہ جو مسجدوں میں آج کل پھر رہے ہیں وہ مت ہو، اور ان کو اجازت بھی نہیں ہے کہ یہ جائیں اور یہ، لیکن تجارت ہے۔ تو فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین اس کے پاس کیا کہتے ہیں؟ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس ہو تو صحیح لیکن ضرورت سے زائد نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی کی تنخواہ ہے 40,000، آپ صاف ظاہر ہے گھر کا بہانہ کرتے ہیں 40,000 ہے، اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں، اس کو بھی دینا چاہیے کہ تاکہ یہ عید کے کپڑے خریدے، تاکہ جو ہے خوشی غمی نمٹا لیں، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، اور کوئی غمی کا موقع آ گیا ہے، اس موقع پر تو فرمایا اس کو بھی دو۔ فقیر اور مسکین کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین جس کے پاس ہو تو صحیح لیکن ضرورت نہ ہو، بس یعنی مہانے میں ختم ہو جاتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتے۔ عاملی آج کل تو یہ نہیں ہے، پہلے جو ہے حکومت کی طرف سے یہ زکوٰۃ وصول کرنے والے بندے ہوتے تھے، یہ لوگوں سے جا کر زکوٰۃ وصول کرتے تھے، ان کو صدقات دینے کی بھی اجازت ہے۔ مؤلفۃ قلوبہم، اس سے مراد وہ غیر مسلم جو ضرورت مند ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کرتے، شریف لوگ ہیں، بس کلمہ نہیں پڑا ہوا، تو اللہ فرما رہا ہے ان کو دینا بھی جائز ہے۔ پھر ایک اور غلام کو آزاد کرنا، غلاموں کو پہلے اب یہ صورت ہوتی تھی، اب نہیں، غاربین مقروض ہے کوئی آدمی، اس نے قرضہ بہت دینا ہے، اب فرمایا اس کے پاس کوئی آمدن بھی نہیں، کوئی کمانے کا ذریعہ بھی نہیں، اس کو بھی دینا جائز ہے کہ اپنا قرضہ اٹھا۔ 7واں فی سبیل اللہ، مجاہد یا علماء یا پھر طلباء جو زمین میں کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی ان کو وقت نہیں ملتا، تو ہر وقت قرآن و حدیث میں ان کو فرمایا صدقہ و زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ بلکہ ہمارے کو قرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک کو دینا ڈبل ثواب ہے، ایک تو آپ کا صحیح مصرف پر لگ جائے گا، اور دوسرا دین میں معاونت ہو جائے گا، اور جتنے دین کے کام کرے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ نمبر 8 ابن السبیل، مسافر آدمی، گھر سے یا جی کاٹ دیا، اللہ نہ کرے کسی پیسے چوری ہو گئے، اب جو ہے اس کے پاس گھر جانے تک کا کرایہ، اس کو بھی دے دو، اگر امیر ہے تو اتنا دے دو کہ اس کا کوئی رابطہ ہو جائے، گھر پہنچ جائے، اگر غریب ہے تو پھر حد سے زیادہ اس کی امداد کر دو۔ منافقین کی مغفرت کے بارے میں استغفر لهم او لا تستغفر لهم، عبداللہ بن ابی سلول جب یہ مرا، یہ منافقین کا بڑا سردار تھا، یہی وہ بدبخت تھا جس نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی۔ جب یہ مرا تو اس کے بیٹے حضور کے پاس آ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا آقا بڑا بے ایمان، دھوکے باز، فراڈیت تھا، حتیٰ کہ اس نے عائشہ پر تہمت بھی لگائی، اور ویسے بھی آپ کو تکالیف دینے میں سب سے آگے رہتا تھا، لیکن وہ مر گیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ اپنی تمیز دے دیں اور میرے بیٹے کا، میرے ابو کا جنازہ پڑھا دیں تاکہ عذاب ہو۔ آپ ترس آیا بیٹا جو تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمیز بھی دے دی اور جنازہ بھی پڑھا دیا، اللہ نے فوراً قرآن کے نازل فرما دی، اے نبی اگر آپ 70 مرتبہ اس کا جنازہ پڑھائیں گے تب بھی اس کو معاف کریں گے، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، اور روک دی آئندہ کے لیے
کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے. وہ خالد دار اسلام سے خارج ہے اور اللہ نے اعلان کر دیا میں ان کو معاف کرنے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خطرناک ہو پوری زندگی جو اسلام کے خلاف بولتے رہے, نبی کے خلاف بولتے رہے. پارہ نمبر 11 مسجد قباء کی فضیلت کے بارے میں نازل ہوئی. مدینہ منورہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسجد قباء میں 2 نمبر پڑھے اس کو کامل عمرے کا ثواب ہے. 2 نمبر پڑھنے کی برکت سے مدینہ سے یہ جائیں گے سیدھی سڑک ہے, بالکل پیدل بھی جاتے ہیں لوگ, گاڑی پر بھی جاتے ہیں. تو جب وہ مسجد بنی تو اللہ فرمائے یہ تقوی پر ہے, پہلی مسجد ہے اور یہ تقوی پر ہے. یہاں پر آنا ثواب, اس کے بنانے والے ذخیرہ نجات ہے یہ ان کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بنانے کا مقصد تقویٰ تھا. دوسرا, ان کے مقابلے میں مسجد زرار بھی بنائی تھی مشرکین نے بنائی. پھر اللہ کے نبی سے فرمایا تھا کہ آپ زکات کروا دیں. آپ جہاد پر جا رہے تھے, آپ نے فرمایا واپسی پر آؤ گا قضا ہو جائے گا, پہلی نماز پڑھا دو. لیکن جب وہاں جہاد پر پہنچے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ آپ کو منافقین راستے میں ملے تھے, مسجد کا افتتاح کروانے کا. یاد رکھنا وہ مسجد مسلمانوں کو تکالیف دینے کے لیے بنائی گئی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی, اس لیے آپ وہاں نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا مسجد کو جلاؤ. پھر اس مسجد کو جلا دیا گیا تھا. جس مسجد کے اندر اتنا فساد ہو یا بنانے والے کی نیت صحیح نہ ہو تو وہ مسجد بنانے کا کوئی فائدہ نہیں. مسجد قباء جیسی مسجد بناؤ جس میں خلاص پھول کے بھرا ہوا ہے. ہاں, یہاں تو مسجد بنانے والا کہتا ہے میری چلے گی, بس میں جو کہوں گا وہی ہوگا, بس اپنے آپ کو پھولنے میں سمجھتا ہے قیامت ہے کہ پھر پتہ چلے گا. پہلے وہ اللہ فرمانے صحابہ کرام نے جنت کو خرید لیا ہے, حقیقی معنی اپنا سب کچھ لٹا دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں. حقیقی معنی میں اللہ فرمایا انہوں نے اس جنت کو خرید. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بسا اوقات اکیلے صحابی کا نام لے کر بھی, جیسے عثمان غنی کے بارے میں فرمایا اے عثمان تو نے جنت کو خرید لیا ہے. اب عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ تو نے جنت کو خرید لیا ہے. جب انہوں نے پیار ایک پیار سمجھا دیا تھا تو نے جنت کو خرید لیا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا جتنا ہو سکے صدقہ دے دیں, شرم بھی محسوس کرنی چاہیے. بسا ہوگا لوگ 5 روپے 10 روپے مسجد ہٹا دینے کو بناتے ہیں. جتنا اللہ نے دیا ہے استطاعت کے مطابق دان, کوئی بات نہیں, اللہ قبول فرمائے. غزوہ تبوک میں 3 صحابہ کرام جو ہے کسی وجہ سے غزوہ میں شریک نہ ہوئے. بعد میں انہوں نے توبہ کی. توبہ ایسے کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھا اور یہ فرمایا جب تک اللہ کے نبی ہمیں نہیں کھولیں گے ہم جو ہے یہاں سے ہمیں کوئی اور نہ کھولے, ہم پکی توبہ کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے نازل فرما دی کہ ہم نے ان تینوں صحابہ کرام کو معاف کر دیا ہے, اے نبی آپ جا کے ان کو کھول. یہ تھی صحابہ کرام کی توبہ, پکی توبہ تھی کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ ایسی توبہ کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ. اس میں حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے چونکہ مشرکین مکہ کے مظالم کی وجہ سے آپ بسا اوقات تھک جاتے تھے. تو اللہ کے نبی نے اللہ تسلی دے رہے اے نبی آپ پریشان, آپ کو اللہ کافی ہے, حسبی اللہ, اللہ کے ذات کافی ہے. میں جو صبح بھی اور شام بھی 7 دفعہ اس آیت کو پڑھے گا اللہ دنیا کے ہر غم سے اسے نجات دے دے. اس کی عادت بنا لے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. سورہ یونس. اس سورت میں چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ یونس رکھا گیا. اس کے شروع میں توحید قدرت باری تعالیٰ کے دلائل. اللہ فرما رہے ہیں زمین آسمان کو 6 دنوں میں بنا دیا. اللہ چاہتے تو 1 سیکنڈ میں بھی بنا سکتے. 6 دن میں کیوں بنایا؟ اللہ نے مسلمانوں کو تبھی کی ہے کہ کوئی بھی کام ہو آہستہ آہستہ تدریجاً کرنا ہے, جلدی نہیں کرنی. اگر تدریجاً کرو تو اس میں فائدہ ہے. بولو یاد اللہ, اللہ فرمایا مسلمانوں سے اللہ کھیلا کرے, شکوا کرے. فرمایا یہ کوئی مسئلہ انسان ضرور دعایا جب بھی جب ان کے پاس کوئی خوشی آ جائے, جب ان کے پاس کوئی غم آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, پھر یہ اللہ اللہ لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں, صدقے زکاتیں بہت کچھ نکالتے ہیں. اور اللہ فرمایا جب میں غم دور کر دوں
پھر جو ہے مجھے بھول جاتا ہے، مجھے یہ پڑا گیا ہے، پھر کہتے ہیں کہ مجھے فلاں نے بچا لی، مجھے فلاں نے نجات دی، مجھے فلاں دربار والے نے بچا لی، مجھے فلاں پیر نے اولاد دی، اللہ فرمائے مجھے بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں ایسے لوگوں سے آزاد ہوں، مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ باقی جو آدمی شکر ادا کرے گا تو وہ اپنا فائدہ ہے۔ کوئی بھی دنیا جہاں کا اچھا کام ہو جائے، گاہک آ گئے، مال آ گیا، خوشی مل گئی، اولاد گئی، نسبت اللہ کی طرف، سبب جو مرضی اختیار کر لے کہ نسبت اللہ نے یہ کام کیا ہے، اللہ کا کرم یہ ہوا ہے۔ والفقر بصورت مثلی بدو نسبت، پورے قرآن میں اللہ نے 3 چیلنج کیے ہیں مشرکین مکہ سے، چونکہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے یہ قرآن نبی اپنی طرف سے بنا کر لے کر آیا ہے، کوئی اجنبی آتا تھا وہ آپ کو یہ سکھا کر جاتا، آپ ہمیں سنا دیتے۔ اللہ نے پہلا چیلنج کیا پورے قرآن کا کہ اس جیسا قرآن بنا کر دیکھاؤ۔ دوسرا چیلنج کیا پورا قرآن بھی بنا سکتے ہو 10 صورتیں بنا کر دیکھاؤ۔ تیسرا چیلنج کیا 10 صورتیں بھی چھوڑو، ایک سورۃ الکوثر جیسی صورت بنا کر دکھاؤ، جبکہ تم بڑے ادبی کام، بڑے بڑے شاعر ہو اور ہر فن مولاتے، تو پھر فرمایا جیسا قرآن بنا کر دکھاؤ۔ لیکن 1400 برس گزر گئے، ساری دنیا کو اللہ نے چیلنج کی، آج تک کوئی چیلنج قبول نہیں کر سکتا۔ اس قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتا، یہ واقعی اللہ کا قرآن ہے۔ قصہ نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا مختصر ایک آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، 1050 سال عمر تھی، صرف 80 آدمی مسلمان ہوئے، ساری قوم بت پرست تھی، ایک بیٹا بھی آپ کا نافرمان ہو جاتا۔ قوم نوح آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 معجزے عطا فرمائے تھے، عصا کا اور گربان میں ہاتھ ڈال کے سورج کی طرح چلا دے، مقابلے میں فرعون ہے کہنے لگے جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جادو ہے تو بڑا جادوگر ہے، تو اپنے جادو کا اکٹھا کر لے، مقابلہ ہو جائے۔ دن طے ہو گیا، جس نے دور دراز سے بڑے بڑے جادو، چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا، مقابلہ ہوگا بھائی فلاں بتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصحاب میں 70,000 جادوگر تھے جو فرعون نے کرنے کی، اور وہ 70,000 وہ تھے جو بڑے استاد تھے، شاگردوں کو نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ پھینکا، وہ سانپ ہنستا ایک ہی رکنے کے اندر 70,000 سانپوں کو کھا گیا، جیت گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون پھر مصر کی شکل بنایا، جو جادوگر تھے وہ فوراً 70,000 جو ہے سجدے میں گر گئے، اور حضرت موسیٰ پر فوراً ایمان ہے۔ فرعون کو غصہ آ گیا کہ تمہارا خرچہ میں نے دیا، تمہیں بلایا میں نے، میرے بندے ہو کر تم موسیٰ کے ساتھ گر گئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بڑے بڑے جادوگر ہیں، اے بادشاہ ہم چھوٹے جادوگر نہیں، ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جادوگر نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا بھیجا ہے۔ پھر فرعون نے کہا کہ تمہیں جو ہے گرم تیل میں ڈالو، تو سولی میں رکھو۔ 70,000 بنی اسرائیل جو مسلمان ہوئے انہوں نے کہا اب گردن تو کر سکتی ہے، کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور جو میرے نبی کے ماننے والے تھے ان کا ایمان تو اس سے کہیں زیادہ ہوتا۔ تو آج لوگ تبرہ کرتے ہیں، گالی نکالتے ہیں، جس کے دل میں جو آتا ہے شبہ کو شبہات میں ڈالتے ہیں۔ خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے اچھے خطیب بیان کرنے والے، وہ بھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو شبہات میں، جبکہ ہم سب کا عقیدہ ہے وَكُلُّ مَا عَدَى اللَّهُ الْحُسْنُ، سب صحابہ جانتے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بس ہمیں کچھ بولنے کی اجازت نہیں، بولیں گے اپنا ایمان خراب کریں۔ رضی اللہ عنہ جب اللہ نے اعلان کر دیا میں سب سے راضی ہوں، ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ اور وہ رب ہے وہ جو مرضی کرے، ہمیں کیا ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے ہر مخلوق کا رزق کا وعدہ ہم نے لیا ہے، جانور ہے، پرندہ ہے، چرندہ ہے، بحری اہلی، ہر طرح کی مخلوق، ہم فرمایا ساری مخلوقات کو میں اکیلا اللہ پالتا ہوں۔ وہی دوسرے چیلنج کا ذکر ہے یہاں پر جو ہے 22 پارے کے پہلے صفحے پر 10 صورت ہمارے چیلنج کریں گے۔ اگر یہ قرآن انسان کی طرف سے تمہارے کہنے کے مطابق تو حضور تو امی ان پڑھ ہے، اور تم تو بڑے بڑے شاعر ہو، اور تم خود کہتے ہو کہ نبی کو کوئی استاد نہیں ہے، تو پھر 10 صورتیں بنا کر دکھاؤ نا، لیکن چیلنج قبول نہ کر سکے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے ان سے فرمایا ایک کشتی تیار کرو، اس میں سوار تیار، اس میں سوار ہو جاؤ، ماننے والوں کو بھی جب ایک کشتی
مذاق اڑایا، لوگ کہنے لگے کہ دیکھو یہ کشتی کہاں چلائے گا، پانی تو تھا نہیں، یہ کشتی کہاں چلائے گا، لوگ ہنسنے لگے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم، اللہ نے فرمایا اے لوگ ان کو ہنسنے دیں، آج یہ ہنس رہے ہیں کل آپ ہنسو گے ان کے اوپر۔ ابھی آپ کشتی بناؤ، نوح علیہ السلام نے کشتی جب بنا لی تیار کر لی، 3 منزلی کشتی بنائی گئی، ایک میں جانوروں کو، ایک میں سامان کو، ایک میں اپنے ماننے والوں کو، 80 کی تعداد تھی، کم و بیش اوپر بھی 2-4 ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، ان کو سوار کیا۔ اللہ نے اس کشتی کو پوری زمین پر باندھ دیا ہے، ساری زمین ختم ہو گئی، صرف ایک کشتی کو بچایا، باقی سب ساری دنیا کا کو۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا دوسرا نام ثانی حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا پھر مخلوق چلی، ایک دفعہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ ختم ہو چکی تھی ساری کائنات، پھر یہ ساری آگے انہیں کی نسل ہے، پھر حضرت نوح سے پھر ان کے 3 بیٹوں سے یہ ساری کائنات چلی ہے، ساری جو ہے یہ آبادی ہوئی ہے 3 بیٹوں سے۔ 4 بیٹے تھے، ایک کافر ہو گیا تھا، باقی 3 بیٹوں سے یہ ساری کائنات کا انسانی آبادی چلی۔ الحمدللہ۔